جب ایک انسان وہ بچہ اگر مسلمان ہو اور اس بچے کا ماں باپ اگر کافر ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کیا کریں ہے وہ حقوق انسانوں کو انجام دینا ہے. تو حقوق اللہ میں سب سے پہلی چیز اللہ ہی کی عبادت کرنا، اور حقوق العباد میں جو انسانوں کے ساتھ جو حسن سلوک کی جائے گی وہ صرف سب سے مقدم اپنے ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا. آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام بھی قرار دیا ہے کہ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے یہ بیان کر دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے لوگوں سے کہہ دیجئے اے میرے امت کے لوگوں، تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں وہ چیز بتا دوں، میں تمہیں وہ چیز سکھلا دوں جو چیز تمہارے رب نے تم پر حرام کرا دیا ہے، اور فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے جب حرام کرا دیا، اسی کے فوراً بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کو کرنے کا حرام کرا دیا. میرے بھائیوں، اس قرآن کے اندر اگر آپ غور و فکر کریں گے تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے، ان کے ساتھ برے انداز سے بات کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو حرام قرار دیتا ہے. آگے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اے لوگوں، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم میری ہی عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اور جب تمہارے پاس تمہارے ماں باپ میں سے یا ان دونوں میں سے کوئی ایک، ماں مر گئی باپ بچا ہے، یا باپ مر گیا ماں بچی ہے، تو تم ان دونوں میں سے جب کوئی تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے ساتھ تم اچھے انداز میں پیش آنا، ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کیا کرنا، یہاں تک کہ اپنے اف تک بھی نہ کہنا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور تم اپنے ماں باپ کو اف تک بھی نہ کہنا اور ڈانٹ و ڈپٹ بھی مت کرنا. اپنے ماں باپ کو زور سے اور آواز سے اپنے ماں باپ کو بات نہ کرنا اس بات سے کہ تمہارے ماں باپ کو دکھ پہنچ جائے، تمہارے ماں باپ کو تکلیف پہنچ جائے. میرے بھائیوں، یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس نہیں کیا، آگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اے لوگوں، تم یہیں تک بس نہیں کیا کہ جب تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بات کیا کرو تو ادب و احترام کا لحاظ رکھا کرو، اور ادب کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک کیا کرو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور تم اپنے ماں باپ کے لیے وہ جب زندہ بھی ہو تب بھی اور جب انتقال بھی ہو جائے تب بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ دعا کیا کرو رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے اللہ، میرے ماں باپ پر تم رحم فرما جس طریقے سے ان دونوں نے میری بچپن میں رحم کیا تھا، میرا ہر چیز ان لوگوں نے میرا خیال کیا تھا. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے میرے بھائیوں، آج معاشرے میں دیکھ لیجئے، آج اپنے بچوں کو دیکھ لیجئے، اپنے ماں باپ کے ساتھ کسی اچھے انداز سے پیش نہیں آتے، ان کی خدمت نہیں کرتے. لیکن افسوس صدا افسوس، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے کو حرام کرا دیا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم اپنے ماں باپ کو ہم بدتمیزی سے بات کریں، ان کے ساتھ ان کی خدمت نہ کریں، ان کے حقوق آپ اس کو ادا نہ کریں. ایک انسان
کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ انسان اپنے ماں باپ کو خوش نہ کر دے۔ اس آیت کریمہ کے اندر علماء کرام نے بہت سارے مسائل بیان کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے چند ایک مسائل یہ بیان کیا گیا کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین بھی ایک ہے اور معبود حقیقی بھی ایک ہے، اسی طریقے سے ہر انسان کا ماں اور باپ ایک ہی ہوا کرتا ہے۔ کبھی آپ دنیا میں ایسا نہیں دیکھا کہ کسی ایک بچہ دو ماں سے اور دو باپ سے پیدا ہوا ہے، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام نہیں بنایا۔ اگر ایسا نظام بنایا ہوتا یہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتے اور نسل یہ برباد ہو جاتے۔ اسی نسل کو بچانے کے لیے اور اس نسل کو پہچاننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی ماں اور ایک باپ سے انسان کو پیدا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں پہ ذرا غور کرنے کی بات ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادات کے فوراً بعد یا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا معاملہ کیا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے کو حرام کرا دیا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ میرے بھائیوں، علماء کرام نے اس چیز کو بہت اپنی کتابوں میں واضح کرتا ہے کہ اے لوگوں، تمہارے ماں باپ نے تمہارے بچپن میں بہت دکھ اٹھایا ہوگا۔ ایک بچے کے لیے ایک ماں باپ پوری زندگی ان کے لیے خدمت کرتا رہتا ہے، لیکن آج ایک اولاد ہونے کے ناطے جب اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ میں نے آج اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر دیا۔ ایک واقعہ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی یمن سے آتے ہیں سفر کر کے اور اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کے طواف کرتے ہیں، ان کو حج کراتے ہیں اور عمرہ کراتے ہیں۔ اس کے بعد ابن عمر کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے امیر المؤمنین، میں آج اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر بیٹھا اور اپنی ماں کے اپنے حقوق کو میں نے ادا کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ ابن عمر نے جب ان سے پوچھا تو بتایا کہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بیٹھا کر میں نے طواف بھی کرایا، ان کو حج بھی کرایا، ان کو عمرہ بھی کرایا، تو میں نے یہ سوچا کہ آج میں نے اپنی ماں کی حق ادا کر دیا۔ اے لوگوں، تم سن لو ابن عمر نے کیا فرمایا تھا۔ تم اپنی یہ دعویٰ کرتے ہو کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، کہ ابن عمر نے کہا تھا وَلَوْ زَفْرَةً وَاحِدًا، اے بندے تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر حج کرا دیے، عمرہ کرا دیے اور بیت اللہ کا طواف کرا دیے، یہی حسن سلوک کرنے کے بجائے تم یہ دعویٰ کر بیٹھتے ہو کہ میں نے اپنی ماں کا حق پورا کر دیا۔ کہا کہ اے تم سن لو وَلَوْ زَفْرَةً وَاحِدًا، جب تمہاری ماں تمہیں جننے بیٹھی تھی، جب تم اپنے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ رہی تھی، جب وہ ماں تمہارے لیے چیخ پکار رہی تھی تو اس چیخ کا بھی تم اس کو ان کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اگر تم اپنے زندگی بھر اپنے اس ماں باپ کے ساتھ اگر حسن سلوک بھی کرتے ہو تو اس چیخ کے جیسے تم حق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، یہ تھا ابن عمر کا جواب کہ تم اپنے ماں باپ کے حق کبھی پورا نہیں کر سکتے۔ اتنے سارے احسانات ہیں تمہارے ماں باپ کا کہ تم اپنی زندگی بھر ان کی اطاعت کر کے، ان کی فرما برداری کر کے اور ان کی خدمت کر کے تم اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتے۔ اور آج ہم کچھ ایسے کام کر دیتے ہیں اپنے ماں باپ کو اور یہ دعویٰ کر بیٹھتے ہیں کہ میں نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر دی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا۔ اے لوگوں، میں نے اپنے بندوں کو یہ وصیت کی کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ وجہ یہ ہے کہ تمہاری ماں نے تمہیں دکھ پر دکھ اٹھایا، تمہاری ماں نے پریشانی پر پریشانی اٹھایا اور تمہیں اپنے حمل میں رکھا اور تمہارے ہر پریشانی کو تمہاری ماں نے برداشت کیا اور تمہاری ہر پریشانی کو اپنی ماں نے اپنی آرام قربان کر دیا، جس کے لیے تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اور آگے فرمایا وہ تمہاری ماں جو 30 مہینے تک تمہاری خدمت کی اور تمہارے پیٹ سے لے کے دودھ چھوڑانے تک 30واں لگا دیے۔ اس قرآن آیت کے اندر ایک مسئلہ مستنبط یہ ہوگا کہ ایک ماں اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے گی۔ اب اگر وہ بچہ اگر اس کی اصل غذا 2 سال کے بعد بھی
اب وہ بچہ کھانا نہیں کھاتا، ان کا اصل غذا ماں کی دودھ ہے، تب بھی اب ماں اس بچے کو دودھ پلائے گی، اور یہ 2 سال 12 یا 24 مہینہ ہو گیا دودھ پلانے میں۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ 6 مہینہ اگر کوئی عورت اپنے بچے کو جنم دیتی ہے 6 مہینے کے اندر، تو وہ بچہ اس انسان کا مانا جائے گا، اس شوہر کی مانی جائے گی جو صاحب فراش ہے۔ لیکن اگر وہ عورت 6 مہینے سے پہلے اگر بچہ جنم لیتی ہے اور بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے 6 مہینے سے پہلے، تو گویا وہ بچہ حلال کا نہیں مانا جائے گا، وہ بچہ حرام طریقے سے بچہ پیدا ہوا۔ لہٰذا اگر آپ کے معاشرے میں، آپ کے سماج میں یہ مسائل اگر آ جائے، تو اگر وہ بچے کی عمر پوچھی جائے یہ کتنا مہینہ ہوا، اگر 6 مہینہ ہو گیا تو اس میں کوئی شک کرنے کی گنجائش موجود نہیں ہے، بلکہ وہ صاحب فراش اس عورت کی شوہر کا بچہ مانا جائے گا۔ لیکن اگر 6 مہینے سے پہلے اگر وہ عورت بچہ جنم دیتی ہے تو گویا وہ کسی اور کا بچہ ہے، کسی اور کے مادہ مانوی سے بچہ پیدا ہوا، لہٰذا وہ بچہ جو پیدا ہوا بچہ تو حلال ہے، بچہ کو ان کی خدمت بھی کرنا ہے اور ان کو بڑا بھی کرنا ہے، لیکن جو طریقہ ہوا ہے وہ طریقہ ناجائز کا ہے، وہ طریقہ حرام کا ہے۔ میرے بھائیوں، آج یہ مسائل ہمارے سماج میں اور معاشرے میں بہت عام ہو گیا ہے، لہٰذا آپ اس مسئلے کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بہت تاکید کی ہے، اور ایک اولاد پر اتنا بڑا حق اپنے والدین کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ہی عبادت کے بعد فوراً اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے، اگر ماں باپ آپ کو نافرمانی کرنے کا حکم دے یا کوئی گناہ کرنے کا حکم دے تو پھر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اس لیے اس کے بارے میں نص ہمارا یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف، کہ اے لوگوں ماں باپ کی اطاعت کی جائے گی کس چیز میں؟ اگر ماں باپ آپ کو برائی کی طرف دعوت دے، اگر تمہیں گناہ کرنے کی دعوت دے تو ان کی بات کو، ان کی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ انما الطاعت فی المعروف، اور ان کی اطاعت تو صرف معروف چیز میں کی جائے گی، اچھائی چیز میں کی جائے گی، نیکی میں کی جائے گی، ان کی خدمت، ان کی فرما برداری ان کے گناہ میں نہیں کیا جائے گا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اور فرماتی ہے اے اللہ کے نبی، میرے پاس میری ماں آئی جبکہ وہ میری ماں مشرکہ ہے، جبکہ میری ماں وہ کافرہ ہے اور میں مسلمان ہوں، تو کیا وہ میری ماں مجھ سے کچھ مال مانگتی ہے، مجھ سے کچھ صلح رحمی چاہتی ہے؟ اے اللہ کے نبی، کیا میں اس ماں کے ساتھ صلح رحمی کروں؟ کیا میں اپنے مال میں سے کچھ مال اس امی کو دے دو؟ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے عورت، اگر وہ تمہاری ماں کافرہ بھی ہے تب بھی تمہارے لیے خدمت کرنا واجب ہے، اگر مشرکہ بھی ہے تب بھی تمہاری ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا تمہارے لیے واجب ہے، لیکن اگر وہ گناہ کی طرف دعوت دے تو اس کی دعوت قبول نہیں کی جائے گی۔ اے عورت، جب تمہاری ماں تم سے مدد مانگتی ہے تو تم ان کے ساتھ مدد کرو، مال کے ذریعے سے، خدمت کے ذریعے سے، اور جو بھی مدد مانگو اس کی مدد کرو۔ لہٰذا اگر ماں باپ اگر کافر ہو، اگر مشرکہ بھی ہو، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مشرکہ ماں سے بھی، اس مشرک باپ سے بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ میرے بھائیوں، اب یہ مسئلہ کتنے گمبھیر ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب ایک انسان، وہ بچہ اگر مسلمان ہو اور اس بچے کا ماں باپ اگر کافر ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کیا کریں، ان کی خدمت کیا کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت فضیلتیں ہیں، بہت نیکیاں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، ای العمل احب الی اللہ، مجھے بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کون سا عمل ہے؟
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، کہ وقت پر نماز ادا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اس کے بعد پھر کون سا؟ فرمایا ثم بر الوالدین، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا۔ پھر فرمایا پھر کون سا اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اس کے بعد تم اپنے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت پسندیدہ ہے۔ اس میں ایک مسائل یہ بھی ہے، یہ فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ جو شہداء ہے، جو میدان جنگ میں گئے اور وہ شہید ہو جائے تو اس کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہاں پوچھا گیا کہ بتاؤ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کون سی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اپنی نماز کے وقت پر پڑھنا، پھر فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا۔ پتہ چلا کہ جہاد سے افضل اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے اور ان کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی اگر جہاد میں جانا چاہتا ہے اور اس کے ماں باپ زندہ ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دے دے اور آپ مجھے حکم دے دے کہ میں جہاد کے لیے نکل جاؤں تو میں نکل جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ الک ابوان، اے بندو کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہے؟ کہ فرمایا کہ اللہ کے نبی ہاں میرے ماں باپ زندہ ہے۔ فرمایا ففیہما فجاہد، اے لوگو تم، اے بندے تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، ان کے ساتھ نیکی کیا کرو۔ اسی لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ خدمت کرنا اور ان کی فرما برداری کرنا یہ سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ لہٰذا ان تمام دلائل سے ہمیں اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے جہاد سے افضل ماں باپ کی خدمت کرنا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ جو انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسان جہاد کرتا ہے اس کے برابر ثواب دے دیتا ہے۔ ابن عمر فرماتے ہیں ایک آدمی نبی اکرم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دے دے تو میں نکل جاؤں گا۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہاری ماں باپ زندہ ہیں؟ پھر فرمایا اے اللہ کے نبی، میں نے بہت بڑا گناہ کر بیٹھا، کیا میری توبہ کی قبولیت کا کوئی راستہ ہے؟ مجھے بتائیے، مجھے یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنا ہے اور یہ گناہ میں نے جو کی ہے اس کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر فرمایا کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی ہاں میری خالہ زندہ ہے۔ فرمایا تم جاؤ واپس لوٹو اپنے گھر اور جا کے اپنے خالے کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ جب تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو گے، اگر ماں نہیں ہے اپنے خالے کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، اپنے خالے کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنی والدہ کا خدمت کرنا ہے۔ اسی لیے کہا کہ اگر تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا تو تم جو بھی مانگو گے اللہ اسے قبول کر لے گا۔ اللہ کے نبی نے ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بتا تمہارا سوال کیا ہے؟ بتایا اللہ کے نبی نے کیا تم چاہتے ہو، کیا تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ میرے ماں باپ مجھ سے خوش ہو جائیں؟ تمہیں کیسے پتا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا رضا الرب تبارک و تعالی فی رضا الوالدین وسخط اللہ تبارک و تعالی فی سخط الوالدین۔ اے لوگو تم سن لو، اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہے تو تم یہ بھی جان لینا کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے بھی ناراض ہے، اور یہ بھی سن لو اگر جب تمہارے ماں باپ تم سے خوش ہے تو تم یہ بھی جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے خوش ہے۔ گویا پتہ یہ چلا کہ اگر ماں باپ خوش ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے خوش ہے، اور تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہے تو تب بھی یہی سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے ناراض ہے۔ لیکن آج یہ بتاؤ کہ کتنے لوگوں سے آج اپنے ماں باپ اس انسان سے ناراض ہے؟
ہر ایک انسان کو آپ کے مل جائے گا، لیکن کم ہی ملے گا یہ کہ آپ سے آپ کے ماں باپ خوش ہے، یہ کم ہی ملے گا۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی فرما برداری کرو اور ان کی خدمت کرو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اپنے ماں باپ کی رضامندی میں ہے، اور انسان چاہتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عمر کو زیادہ کر دے اور ہماری رزق میں، ہمارے پیسے میں اور مال اور دولت میں زیادہ کر دے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں اور اللہ کے نبی کی حدیث بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی اثرہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ۔ اے لوگو، تم میں سے کون نہیں چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں زیادہ کیا جائے؟ ان کی عمر اگر 60 سال ہے تو اس کی عمر کو 80 سال کیا جائے۔ تم میں سے کون نہیں چاہے گا؟ اور تم میں سے یہ بھی کون نہیں چاہتا ہے کہ ان کی روزی روٹی میں اور ان کے روپے پیسے میں، ان کی کھیتی باڑی میں زیادہ کی زیادہ ہو جائے؟ یہ تم میں سے کون نہیں چاہے گا؟ اگر ایسا کوئی چاہتا ہے تو تم یہ سن لو کہ اگر یہ کوئی چاہتا ہے تو تم اپنے ماں باپ کے ساتھ، اگر تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری عمر میں زیادتی کر دے، میری عمر کو بڑھا دے، تو تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، ان کے ساتھ نیکی کیا کرو۔ اگر تم یہ بھی چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال اور دولت میں زیادتی کر دے، فراوانی کر دے اور کشادہ کر دے، تو تم اپنے ماں باپ کے ساتھ صلح رحمی کرو، ان کی خدمت کرو اور ان کی فرما برداری کرو۔ ہر حدیث ہمارے لیے حجت ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ حسن سلوک کرنے سے انسان کی عمر میں زیادتی ہوتی ہے اور انسان کے رزق میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ کرتا ہے۔ یہ نبی اکرم کا جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، گویا اللہ کے نبی جو بات کہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے ہے۔ ہم اور آپ اس کے بارے میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کفار قریش اللہ کے نبی کے بارے میں یہ شک کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی جو تمام حدیث سے بیان کرتے ہیں وہ سب کے سب وہ اپنے جانب سے بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں آیات نازل کر دی اور فرمایا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اے لوگو تم جان لو جو میرے بارے میں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کے بارے میں، ان کے حدیث کے بارے میں شک کرتے ہو، یا اللہ کے نبی نے اپنے من مانی سے تمام حدیث لے کے تم جان لو۔ اے اللہ کے نبی، یہ اللہ کے نبی ایسے ہیں بلکہ یہ تو اپنے خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرتے، اپنے جانب سے خود بات نہیں کرتے، بلکہ وہ وہی بولتے ہیں، وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے وہی کی گئی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تب نبی اکرم جو بات کہہ دے گویا وہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، لیکن وہ وہی کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا گیا۔ میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے لیے یہی ضروری ہے، ہم جو نبی کہے اس کو مان لینا اور اس کو سن لینا۔ صحابہ کرام کا یہ منہج تھا، ان کا یہ طریقہ تھا، ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ اے لوگوں، صحابہ کرام جب بھی نبی اکرم سے کوئی حکم سن لیتے کسی چیز کو کرنے کا یا کسی چیز کو چھوڑنے کا، تو اس کو صحابہ کرام ان یقولوا سمعنا واطعنا، اس کو سن لیتے اور اس کو مان لیا کرتے تھے۔ لیکن یہودی کا طریقہ یہ تھا، یہودی کی عادت یہ ہوا کرتی تھی، جب نبی اکرم سے کوئی بات سنتے تھے وہ سن تو لیتے تھے، سن کے مزہ بھی لے لیا کرتے تھے، لیکن اس بات پر ان یقولوا سمعنا وعصینا کہا کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے نبی جو کہتے تھے اس کو وہ سن لیا کرتے تھے اور ان کو نہیں مانتے تھے اور وہ نافرمانی کیا کرتے تھے، جس کے بنا پر اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا۔ میرے بھائیوں، یہ تمام حدیثیں اور یہ تمام دلائل یہ بیان کر رہی ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کی بھلائی دنیا میں اور آخرت میں ماں باپ کی خدمت کرنے میں ہے۔ اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا
کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے خوش یا ناراض تو تم یہ سوچ لو اپنے والدین کے بارے میں کہ تمہارے والدین تم سے خوش ہے یا ناراض ہے۔ اگر خوش ہے تو تم سمجھو کہ اللہ بھی تم سے خوش ہے، اگر تم سے ناراض ہے تمہارے والدین تو تم یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ بھی تم سے ناراض ہے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ان کے نافرمانی کرنا، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، الا انبئکم باکبر الکبائر، اے لوگوں کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ نبی اکرم نے کہا اے میرے امت کے لوگوں کیا میں ایسا حکم کے بارے میں نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں سب سے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی ضرور آپ مجھے بتائیے تاکہ ہمیں علم ہو جائے کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ تو نبی اکرم نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، کہ لوگوں تم سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا تو ظلم یہ ہے، سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کریں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کہا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نہ بدسلوکی کرتا ہو اور ماں باپ کے نافرمانی کرتا ہو، ان کی خدمت نہ کرتا ہو، یہ دو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان دونوں چیزوں سے بچ جائیں، یہ تو بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو، تب تم بچ جاؤ گے ان تمام بڑے گناہوں سے۔ اور جب انسان بڑے گناہ کر لیتے ہیں اگر اسے توبہ نہیں کرتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مشیت میں رہتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے مرنے کے بعد اس کو معاف کر دے یا یہ بھی چاہے اللہ اس کا عذاب دے دے۔ لہٰذا میرے بھائیوں ہم سب اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ آگے فرمایا کہ اے لوگوں ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان تین قسم کے لوگوں کی طرف نظر دوڑانے سے بھی گوارا نہیں کرے گا۔ العاقل للوالدین، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنے والا، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہو، اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہو، اپنے ماں باپ کے نافرمانی کرتا ہو، ایسے شخص سے، ایسے آدمی سے اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اپنا نظر دوڑانے سے بھی گوارا نہیں کرے گا اور اس انسان کو دیکھنے بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اور دوسرا تو یہ ہے والمنان عطاءه، کہ اے لوگوں کوئی اب کسی انسان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو اور حسن سلوک کرنے کے بعد اس کو جتلائے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ حسن سلوک کیا ہے۔ ان تین قسم کے لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی طرف اپنا نظر دیکھنے سے بھی گوارا نہ کرے گا۔ اور تین قسم کے لوگ ایسے ہیں اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ العاقل لوالدیہ، وہ انسان جو اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے، ومدمن الخمر، اور وہ انسان جو ہمیشہ شراب پیتا ہو، ہمیشہ شراب نوشی کرتا ہو، شراب پینے والا آدمی ایسا انسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا اور اس کی طرف نظر دوڑانے بھی گوارا نہ کرے گا۔ والرجلہ، اور تیسرا قسم کے انسان وہ ہے جس کے گھر میں بدسلوکی ہو رہی ہو، جس کے گھر میں گناہ ہو رہی ہو اور وہ انسان اس انسان کو نہ روکے، اور وہ عورت اپنے مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہو۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہمارے دنیا میں یہ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ آج عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، اس کی جیسی مردوں جیسی وہ کپڑا پہنا کرتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں بھی ایک مرد بن جاؤں اور مردوں کی طرح میں گھوموں اور پھروں۔ اے عورتوں،
اگر میری آواز آپ کے کانوں سے ٹکرا رہی ہے تو یہ تم سمجھ لو ایسے عورتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، اور اس کے باوجود بھی کل قیامت کا دن تم جنت نہیں جا سکتے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لہٰذا جہاں نبی اکرم کا فرمان آ جائے، ہمارا اور آپ کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے منہ موڑ لے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم بنا کر رکھا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے انکار کر دے اور اس سے منہ موڑ لے، اس پر عمل نہ کرے، ایسے لوگوں کے لیے اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون بتایا گیا ہے۔ اس حدیث کے اندر بہت سارے چیز سمجھنے کی بات یہ ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی اکرم نے جو اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اس کا 2 مفہوم ہوا کرتا ہے میرے بھائیوں، اور حدیث کا سمجھنا ہمارے سلف کے طریقے سے سمجھنا ہے۔ ہم کسی اپنی منمانی سے یہ حدیث سمجھ نہیں سکتے ہیں، اسی لیے کہ سلفیت کا یہ عقیدہ ہے، یہ منہج ہے۔ اگر کتاب اور سنت سمجھنا ہے وعلی طریقۃ السلفیہ، ہم سلف کے طریقے سے ہم سمجھیں گے، یعنی صحابہ کرام نے جس طریقے سے حدیث کو سمجھا ہے، جس طریقے سے قرآن آیات کو سمجھا ہے، تو اسی کے سمجھ ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا۔ تو اس میں جو کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی طرف دیکھے گا نہیں، اس کا 2 مفہوم ہے۔ پہلا مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت میں اس کی طرف نہیں دیکھے گا، اور دوسرا معنی یہ ہے اگر دیکھے گا بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت کے نظر سے اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ قیامت کے دن اچھا برتاؤ کرے، آپ کو رحمت کے نظر سے دیکھے، تو آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو حرام کرا دیا۔ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے بھی خوش ہو، ہم سے بھی اللہ تبارک و تعالی راضی ہو، تو اپنے ماں باپ کو پہلے خوش کرو اور اپنے ماں باپ کو راضی رکھو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اور اسی میں تمہاری خیر ہے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ جب مر جائے تو ماں باپ کے جانب سے صدقہ کیا جائے، ان کے جانب سے مغفرت کی دعا کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، میرے پاس ایک عرابی آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، میرے باپ وفات پا گئے اور میرے باپ مال چھوڑ کے گئے ہیں، کیا میں اس مال میں سے اگر کچھ مال صدقہ کر دوں، کچھ مال اپنے غریبوں کو دے دوں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو، میرے والد محترم کو کیا ثواب ملے گا کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں تم صدقہ کرو، یقیناً تمہاری اس والد محترم کو ملے گا۔ اسی لیے کہ نبی اکرم کی حدیث ہے، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، کہ جب انسان مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، وہ کوئی عمل نہیں کرتا، لیکن تین چیز ایسی ہے جو انسان کے مرنے کے بعد اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ الصدقہ الجاریہ، پہلی چیز تو یہ ہے اگر انسان اس ماں باپ کے لیے صدقہ کرتا ہو، یا پھر وہ انسان اپنی زندگی میں صدقہ کر گیا ہو، تو وہ صدقہ کے مال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کو مرنے کے بعد بھی اس انسان کو ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی انسان ایک کنواں بنا دیا، ٹیبل بھی گڑا دیے، ایک مسجد بنا دیا، جس کے بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن اور مرنے کے بعد اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، آپ پر یہ فرض بنتا ہے کہ اگر آپ کے والد محترم یا آپ کے والدہ مر گئی ہے تو آپ کو چاہیے کہ ان کے جانب سے مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تو ان پر رحم فرما جس طریقے سے ہمارے بچپن میں انہوں نے پالا اور پوسا اور میری ہر مشکلات کو انہوں نے اپنی مشکلات سمجھا۔ میرے بھائیوں، ایک انسان کا عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے، ایک اولاد اچھا اولاد بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان اپنے ماں باپ کو اچھا سلوک کرے اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرے۔ لیکن افسوس ہے جب ماں باپ میں دنیا میں رہتی ہے ان کی کوئی قدر نہیں کی جاتی، ان کی کوئی عزت نہیں کی جاتی، جب اپنی زندگی میں نہیں کی جاتی تو مرنے کے بعد بھلا بتاؤ کیسے
سے آئے گا. لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ ماں باپ جو تمہاری ہر پریشانی کو دکھ میں رکھا اور تم نے آج اس ماں باپ کو بلا چکے. میرے بھائیوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لو. فرمایا الاشراک باللہ و حقوق الوالدین, کہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ شرک کرنا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا, ان دو چیز سے اور ان تمام گناہوں سے بچو تو تم سمجھ جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بھی راضی ہو جائے گا, اور جب راضی ہوگا تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے بھلائی بنا کر رکھے گا. میرے بھائیوں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مقام اپنے والدین کو دی ہے وہ مقام آپ سمجھیے اور سمجھ کے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں یہ بار الہ جن کے بھی والدین اس دنیا میں نہیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مغفرت فرما اور ان کو جنت الفردوس میں مکان عطا فرما. رب العالمین جن کے بھی والدین زندہ ہے اللہ ان کی عمر میں طویل عطا فرما اور ان کی ہر بیماری کو شفا کاملہ و عاجل عطا فرما. میں اپنی بات کو یہی سے ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اور آپ کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. وقولوا قولی هذا واستغفروه لي ولكم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.